اور اس چینل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، ہم ایک ایسی جلیل القدر شخصیت کے دولت قدے پہ آج حاضر ہوئے ہیں جس کو دنیا علم و عرفان جلالت العلم حضرت علامہ مولانا الحاج سید حبیب اللہ صاحب قبلہ المعروف بہ رشید پاشا صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ شہزادہ حضور پیران پیر سرکار رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم انہی کے گھر پہ موجود ہیں اور ان کے نبیرہ جو بدر ملت حضرت علامہ مولانا شہزادہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ بدر ملت حضرت علامہ مولانا الحاج سید شاہ بدر الدین قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو علم و عرفان کے ایک چشم و چراغ ہیں، پھر حضرت ہمارے المعروف بہ رشید پاشا صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو جلالت العلم کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ جامعہ نظامیہ کی عمارت میں کئی سالوں تک آپ نے بہترین انداز میں خدمات انجام دی۔ الحمدللہ انہی کے نبیرہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا الحاج سید شاہ نجم الدین قادری صاحب حفظہ اللہ شہزادہ حضور پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ المعروف بہ ساقی پاشا صاحب، اور یہ تین یعنی پشتوں سے علم و عرفان کی اور سنیت کی کاز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ امریکن اسلامک سینٹر کے عنوان سے یہ وہاں کے کو چیئرمین اور کو جو ہے نا فاؤنڈر بھی ہیں۔ الحمدللہ یہاں ہمارے اور آپ کے درمیان میں موجود ہیں۔ آئیے ہم علم و عرفان کے اس سفر کو لے کے جو نا ہم بھی یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے نہ صرف ہندوستان بھارت بلکہ دیار غیر میں بھی اہل سنت و جماعت کا پرچم لہرا رہے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل بیت سینٹر بھی قائم فرمائے ہیں۔ آئیے کچھ سوالات جو عامت الناس کے لیے اور عامت المسلمین کے لیے مفید معلومات ہم آپ سے کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کا جو ہے INI چینل ادراک نیوز آف انڈیا میں جو ہے دل کی اہمیت گہرائیوں سے استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں۔ کس طریقے سے آپ کے آباء و اجداد کے اس مشن کو آپ لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے ممکن ہو کہ آپ کو کئی صعوبتیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہوں گی، وہ حضرات تو ایک بہترین یعنی اہل سنت و جماعت کا مرکز محور آپ حضرات کے لیے قائم کر کے گئے ہیں، تو اس کے لیے کس طریقے سے آنے والی نسلوں کو بھی آپ کا میسج ہوگا، پیغام ہوگا، وہ ہمارے سامعین کو ناظرین کو بتائیں۔ مبسملا محمدا مصلیا مسلما وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور آپ کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکالا اور فقیر خانے پہ تشریف لائے، اپنی محبتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ آپ کے اقبال کو بلند فرمائے، اللہ آپ کو اپنی پناہ کے حصار میں رکھے، اور اس چینل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین پاک کا تصدق ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش پناہی ہے کہ دکن کی سرزمین پہ وہ چنندہ خانوادے جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں مستند تسلیم کیے جاتے ہیں، اور جن کا بڑا شہرہ ہے، اور تبلیغ دین کے حوالے سے جس خانوادے نے بہت کام کیا ہے، یقینی طور پہ ہر خانوادہ قابل قدر ہے۔ ہم ہر خانوادے کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ اولاد غوث اعظم سے ہو یا صرف نسبتاً قادری ہو، ہر کوئی ہمارے لیے، جتنے بزرگوں نے اس دھرتی پہ دنیا میں تبلیغ دین کے حوالے سے کام کیا ہے، وہ سبھی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، یہ اس کی مرضی پہ منحصر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خانوادے کو یہ شرف بخشا ہے، عزت بخشی ہے کہ تقریباً آج سے 850 سال پہلے حضور بدر ملت حضور جلالت العلم کے جد امجد سرکار سیدنا یوسف حاجی الحرمین رکن الدین محمد قادری الجیلانی قدس سرہ، جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی پشت کے شہزادے ہیں، وہ ہندوستان تشریف لاتے ہیں، اور سلطان محمود ناصر الدین التمش یہ آپ کا بڑا متقد تھا، اور انہوں نے غیاث الدین بلبند کو حضرت کے استقبال کے لیے بھیجا، اور کافی عرصہ حضور سیدنا رکن الدین یوسف حاجی الحرمین گلبرگ شریف، جس کو پہلے احسان آباد کہا جاتا تھا، وہاں مقیم رہے، اور وہ پھر کچھ دیر کے بعد واپس چلے گئے۔ جب حاکم نے، سلطان نے دیکھا کہ سلطنت کے اندر بڑی بے چینی اور بے قراری پائی جا رہی ہے، اس کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ اس صوفی بزرگ کی موجودگی کا نتیجہ تھا کہ میرے سلطنت کے اندر اطمینان تھا، سکون تھا۔ پھر وہ حضرت قبلہ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ تشریف لائیے گا اور یہیں پہ قیام پذیر فرمائیے گا، اور اس کی دعوت پہ حضور سرکار یوسف حاجی الحرمین جو دکن کی سرزمین میں جو 7 قادریہ ہیں، جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور بھی اولاد کافی آئی ہے، اس کا ہم اقرار کرتے ہیں، کافی سرکار غوث پاک کی اولاد اس سرزمین پہ آئی ہے، لیکن ان میں اولین آنے والوں میں سرکار یوسف حاجی الحرمین رکن الدین محمد قادری، جو الحمدللہ اس فقیر کے جد امجد ہے، اور تقریباً اسی طریقے سے یہ سفر رہا، اور آپ کی بڑی خدمات رہی دین کے حوالے سے۔
تبلیغ دین کے حوالے سے سینکڑوں کو آپ نے راہ حق پہ گامزن کیا، اور پھر اسی جستجو کے اندر آپ کی شہادت ہوئی، اور پھر 3 پشت ہماری اور رہیں، تقریباً 4 پشت گلبرگہ شریف میں، اور یہ بزرگوں کا سلسلہ پھر اسی طریقے سے 3 پشت بدر میں موجود ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے شہزادے اجون میں ہیں، جنیر میں ہیں، تنجور میں ہیں، اور اس اجون سے قبل بزرگ ہیں جن کا بہت شہرہ ہے، سرکار سیدنا ابو الحسن قادری بیجا پوری قدس سرہ، جن کو جگت گرو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ بھی اسی خانوادے کے جد ہیں، اور سرکار ابو الحسن بیجا پوری کے بعد یہ 3 پشت ہیں، اور اس کے بعد پھر سرکار حبیب اللہ قادری الجیلانی قدس سرہ جو گلبرگہ شریف سے تشریف لاتے ہیں، اور حیدرآباد کاروان میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے، الحمدللہ وہاں سے سلسلہ چلتا ہے، اور آپ کی بڑی خدمات رہی ہیں دین کے حوالے سے اور تصوف کے حوالے سے۔ آپ کے شہزادے سرکار اور جانشین حضور شہنشاہ ولایت سیدنا سید شاہ ولی اللہ قادری الجیلانی قدس سرہ، جس آستانے کا اور جس بزرگ کا یہ فقیر یا عاجز جھاڑو کش ہے، سجادہ نشین ہے الحمدللہ۔ اور پھر یہ سلسلہ اسی طریقے سے آپ کے جانشین ہوتے ہیں آپ کے سب سے چھوٹے بھائی سرکار سیدنا شاہ ظاہر الدین قادری، جو اسی علاقے کے اندر آپ کی آرام گاہ ہے، اور پھر آپ کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ ثانی، اور اس کے بعد شاہ حبیب اللہ ثانی، اور پھر حضرت شاہ پیر پاشا رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور سیدنا جلالۃ العلم اور حضور فرید العصر اور حضرت شمس المفسرین حبیب پاشا صاحب کے والد ماجد ہیں۔ میں یہ بات ظاہر کرنا چاہوں گا کہ حضور جلالۃ العلم، جس سے سارا زمانہ واقف ہے آپ کی علمی جلالت سے، آپ کی عمر شریفہ 7 سال کی تھی، اور آپ کے والد بزرگوار بستر مرض پہ چلے جاتے ہیں، اور بات دراصل یہ تھی کہ حضرت علامہ رشید پاشا قبلہ علیہ رحمت و رضوان سید شاہ حبیب اللہ قادری الجیلانی نور اللہ مرقدہ کو پلیگ ہو گیا تھا اس زمانے میں، تو حضور شاہ پیر پاشا علیہ رحمہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو تو اپنے دین کے لیے چن لے، یعنی رشید پاشا سے آپ دین کا کام لے لے، اور اگر اس کے حق میں موت ہے تو وہ مجھ پر منتقل فرما دے۔ ایک صوفی کی دعا تھی، ایک اللہ کے ولی کی دعا تھی، اللہ نے قبول فرمائی، اور ہوا ایسے کہ رشید پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بہتر ہوتے گئی، اور آپ کے والد ماجد کی طبیعت پست ہوتے گئی۔ عین وفات سے پہلے حضرت جلالۃ العلم کو آپ نے طلب کیا اور سوال کیا کہ بابا جان مجھے اس شعر کا مطلب بتائیے کہ فرزند ہنر باش نہ فرزند پدر، فرزند ہنر زندہ کند نام پدر، اور فرمایا بابا جان آپ یہ فرمائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور سیدنا جلالۃ العلم علیہ رحمت الرضوان نے ارشاد فرمایا بابا جان اس کا مطلب یہ ہے کہ فرزند ہنر باش یعنی علم کے بیٹے بن جاؤ، ہنر کے بیٹے بن جاؤ، نہ کہ باپ کے بیٹے، اور جب تم علم سے دوستی کر لو گے، ہنر سے دوستی کر لو گے، تو خود بخود اپنے باپ اور اپنے خانوادے کا نام روشن کرو گے۔ تو بات ایسی ہوئی کہ حضور جلالۃ العلم جہاں بیٹھے وہی گدی بن گئی، جہاں بیٹھے وہی دارالارشاد بن گیا، جہاں بیٹھے وہی خانقاہ بن گئی، چونکہ علم کو انہوں نے حاصل کیا، اور یہ علم حاصل کرنا رسول پاک کے فرمان سے ہمیں ملتا ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پہ، ہر مسلمہ کے اوپر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ الحمدللہ اس خانوادے میں بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں، اور اسی خانوادے میں بڑے بڑے صوفیہ گزرے ہیں۔ الحمدللہ ہر ولی عالم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہے، اور حضرت کی بڑی خدمات رہی ہیں، اور حضور جلالۃ العلم کے میں سمجھتا ہوں سینکڑوں طلباء ہیں، شاگرد ہیں الحمدللہ جامعہ نظامیہ میں بالخصوص، کہ آپ کی بڑی خدمات رہی ہیں، بڑی طویل فہرست ہے آپ کی زندگی کی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آج اتنے برس ہو گئے ہیں حضرت کے وصال کے، آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر نوجوان نسل کو کوئی شخصیت اہل سنت و جماعت کے حوالے سے مطمئن کر سکی تھی تو حضور جلالۃ العلم کی ذات تھی۔ آج یہ گوگل وغیرہ یہ ساری چیزیں اور اے آئی وغیرہ نکل گئی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس اے آئی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور جلالۃ العلم کو عطا فرمایا تھا، جو گوگل عطا فرمایا تھا، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھتے فوری طور پہ حضور جلالۃ العلم بیان فرمائے، اور پھر آپ ہی کی تربیت میں رہنے والے آپ کے سپوت، آپ کے جانشین، آپ کے جگر کا ٹکڑا حضور بدر ملت شہزادہ غوث الورا حضرت علامہ سید شاہ بدر الدین قادری الجیلانی نور اللہ مرقدہ، جسے علم بردار اہل سنت و جماعت بھی کہا جاتا ہے، آپ کی زندگی کا بھی ایک طویل عرصہ درس حدیث، درس تفسیر، درس قرآن میں گزرا ہے۔ تقریباً 30 سال کے قریب آپ دیار غیر میں سعودی عربیہ میں ساکن تھے، باوجود اس کے چاہے دیس میں ہو پردیس میں ہو، انہوں نے ہمیشہ اپنا مشن جاری رکھا، بلغوا عنی ولو آیا، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔
الحمدللہ نہ صرف ایک آیت بلکہ پوری قرآن پاک کی تفسیر آپ نے لوگوں تک پہنچائی. اور تبلیغ دین کے حوالے سے تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حضرت ہی کا جذبہ تھا. اس وقت سعودی عربیہ کے اندر معاملہ یہ ہوتا تھا کہ حلقہ کرنا, ذکر کرنا, محفل کرنا, درس تفسیر, درس حدیث, اہل سنت کے علماء کا بیان کرنا بڑا شدید منع تھا. باوجود اس کے حضرت اپنی خانقاہ کو وہاں جماتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, اور تقریباً 30 سال کے قریب درس تفسیر, درس حدیث وہ دیتے رہے. جب یہاں تشریف لاتے ہیں حیدرآباد واپس, تقریباً 1 ماہ کے لیے چھٹی پہ آئے تھے, حضور جلالۃ العلم نے فرمایا کہ نہیں, اب آپ کو جو ہے میں اجازت نہیں ہی دوں گا, آپ اسی میری جگہ پہ اب آپ جو ہے انشاءاللہ تعالی بیٹھیں گے اور دارالارشاد کا سلسلہ آپ سنبھالیں گے. اور اخبار میں اعلان فرما دیا کہ میرا جانشین آ گیا ہے, اب یہاں سے تمام دروس کے معاملات, تمام تبلیغ کے معاملات یہ سنبھالیں گے. یہاں بھی پھر جگہ جگہ پہ حضرت کی حدیث اور قرآن کے درس کی نشستیں رہیں. امریکہ جب تشریف لے گئے تھے کچھ وقت کے لیے, سن 2000 میں آپ نے امریکن اسلامک سوسائٹی کو قائم کیا, اور اسی جذبے کے ساتھ کہ اہل سنت و جماعت کو قوی کیا جائے. اور ہم نے ساری زندگی جس شخصیت کو صرف اہل سنت کی اشاعت کے لیے میدان کے اندر دیکھا, اور ہر جگہ آپ نے رد وہابیت کی, اور اہل سنت و جماعت کے فروغ کے لیے, سرکار کی غلامی کو عام کرنے کے لیے, توحید کو عام کرنے کے لیے, صوفیہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے. علماء کرام موجود ہیں, یہ واقف ہیں کہ حضرت کی کیسی جستجو تھی. کہ امریکہ کا واقعہ میں آپ سے عرض کروں کہ وقت ایسا تھا کہ حضرت آکسیجن پہ ہیں, ویل چیئر پہ ہیں, چلنا محال ہے, سانس لینا محال ہے. بات آ گئی سرکار کی غلامی کے جھنڈے کو بلند کرنے کی. 2008 میں پہلی مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ ہم سرکار کا جلوس نکالیں گے, چاہے آندھی آئے یا طوفان, اس شاخ نکلیں گے کمر بان. اور عالم یہ ہوا کہ حضرت کی شخصیت باہر میدان میں نکلتی ہے, اور اللہ کی کرم سے سرکار کے میلاد کے اس جلوس کو الحمدللہ انہوں نے عملی جامہ پہنوایا. اور آج 17 سال ہو گئے ہیں کہ آج سنیت وہاں الحمدللہ اکٹھا ہوتی ہے. اور ایک تربیت حضرت نے ضرور اپنے فرزندان کی, اور قرآن پاک کی اس آیت کے تحت کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم, کہ یقیناً اچھوں کی اولاد ہونا بڑے شرف کی بات ہے, بڑے کرم کی بات ہے. لیکن باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ شرط بھی رکھ دی ہے. سب سے پہلے والذین آمنوا, ایمان کے ساتھ اور ان کی اتباع میں رہنا. یعنی اچھوں کی اولاد ہونا شرف کی بات ہے. خوشخبری ان کے لیے ہے کہ ان کی پیروی کریں. ان جیسا تو نہیں بن سکتے, لیکن کم سے کم ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہی صحیح ان کے مشن کے ساتھ جڑے رہنا, ان کی پیروی کرنا, ان کی اتباع کرنا, تو پھر ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. پیدرم سلطان بود بولنا بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش تو کرو, تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نوازے گا. تو الحمدللہ اسی مشن کو حضرت کی تعلیمات کے تحت کوشش کرتے ہیں کہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہی صحیح ان کے مشن کے ساتھ منسلک رہیں. اور الحمدللہ امریکہ میں جب ہم نے یہ دیکھا کہ وہابیت ہر طرف پھیل گئی ہے اور دیوبندیت ہر طرف پھیل رہی ہے, اور ہمارے لوگ معذرت کے ساتھ, چاہے وہ بڑے بڑے خانوادے کے لوگ ہوں, بڑے بڑے دانشور خانوادوں کے احباب تھے, جن کا یہاں پہ شہرہ تھا کہ وہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں, لیکن وہاں جانے کے بعد افراتفری کے شکار ہو گئے, یا پھر وہ جذبہ ان میں پایا نہیں جاتا. اور ہر کوئی یہی رونا روتا ہے کہ ہم کیا کریں, کوئی ادارہ نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ ان سے یہ سوال کیا کہ دیکھیے ہماری جو خدمات ہیں ہم اپنے علاقے میں کر رہے ہیں, کم سے کم آپ کچھ تو کوشش کریے, لیکن وہ بھی کرنے سے معذرت کے ساتھ قاصر رہے. تو اب امریکن اسلامک سوسائٹی اور خانقاہ شریف قادریہ الجیلانیہ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم جگہ جگہ پہ اپنے برانچز کھولیں گے ادارے کے, تاکہ اہل سنت و جماعت اکٹھا ہوتے رہے. اور اہل البیت سینٹر الحمدللہ قائم کیا جا رہا ہے امریکن اسلامک سوسائٹی کے تحت, اور خانقاہ شریف قادریہ الجیلانیہ کے تحت, جس کے اندر ایک جامع مسجد ہے, خانقاہ شریف ہے, اسلامک اسکول ہے جس کا نام بدر العلوم ایجوکیشنل سینٹر رکھا گیا ہے, BEC الحمدللہ. اور یہ اللہ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ جامعہ نظامیہ سے جو ہمارا تعلق ہے, آج تقریباً 3 پشتوں سے ہم منسلک ہیں. نہ صرف حضور جلالۃ العلم آپ کے برادر اکبر حضور فرید العصر, آپ کے منجلے برادر حضرت شمس المفسرین, وہ بھی نظامیہ کے فارغ, میرے والد گرامی بھی کامل الحدیث, اور یہ فقیر عاجز کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ جامعہ نظامیہ سے فاضل کا الحمدللہ میں نے مکمل کیا ہے. اور جب امتحانات وغیرہ مستقبل میں لیے جائیں گے, تمام کے تمام جامعہ نظامیہ کے تحت رہیں گے انشاءاللہ تعالی, یعنی ان کے یہاں کے اصول و ضوابط کے تحت. یعنی یہی کوشش رہے گی کہ ہم جامعہ نظامیہ سے کسی طریقے سے اس کو مربوط رکھیں ہر معاملے کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن کو قبولیت عطا فرمائے, منظوری عطا فرمائے. اور الحمدللہ تقریباً 20 بلکہ میں سمجھتا ہوں 50 تقاریب ہماری سالانہ ہوتی ہیں, اور بہت زیادہ خانقاہ شریف قادریہ الجیلانیہ امریکن اسلامک سوسائٹی کے جو صدر ہیں اور جو سجادہ نشین ہیں میرے برادر اکبر مولانا شیخ سید شاہ عماد الدین قادری الجیلانی مدد اللہ العالی کی قیادت میں
یہ عاجز کی کچھ کوشش بھی اس کے اندر موجود ہے کہ الحمدللہ ہم کوشاں ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں کہ اکیڈمکس کے اوپر ہم محنت کریں، زیادہ سے زیادہ تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں، جس کے لیے ہم ہر ہفتہ واری قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں، تجوید کی کلاسز ہوتی ہیں، ذکر اذکار کی کلاسز ہوتی ہیں، اور جو جلسے ہیں وہ خود ایک اوپن کلاس ہیں، تو اس کے ذریعے عوام الناس کو جڑاتے ہیں۔ کافی اہل حدیث نوجوان تھے جو اہل حدیث سے مروب ہو گئے تھے، جو دیوبندیہ سے مروب ہو گئے تھے، الحمدللہ ان سب کی گھر واپسی کی گئی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، سرکار مدینہ کا صدقہ ہے کہ کافی کی گھر واپسی ابھی باقی ہے، اور انشاءاللہ اور کرتے رہیں گے غوث الاعظم کے فیضان سے انشاءاللہ تعالی۔ کوشش ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول و منظور فرمائے۔ بس آپ سب سے گزارش ہے کہ اہل سنت و جماعت کو ہم سب کو مل کر متحدہ طور پہ اس کو قوی کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تجدید کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ رہبر راہ شریعت میرے طریقہ صاحب پاشا صاحب قبلہ جیلانی مددی اور برانی حفظہ اللہ جاری۔ بہت سارے میرے جو سوالات تھے پورے اپنے ایک ہی عنوان کے تحت آپ نے تمام کو اس میں کہتے ہیں کہ بڑے بزرگ لوگ سمندر کو جو ہے کوزے میں سمیٹنے کا مطلب۔ اب آئیے ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں، کیونکہ جلالۃ العلم علیہ رحمہ کے دور میں یہ سوشل میڈیا یا جو ہے یہ تمام جو ذرائع ہے ویسے نہیں تھے، ٹی وی نہیں تھی، جب چینلس وغیرہ نہیں تھے، صرف دوردرشن دیکھا کرتے تھے لوگ۔ آج آپ کی جو وساطت سے گھر گھر اہل سنت و جماعت کو، تمام علماء کرام کو، مشائخ اعظام کو جوڑنے کی آپ نے جو کوشش صحیح فہم شروع کی ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو کس حد تک جو ہے کامیاب پاتے ہیں؟ میں ایک چھوٹا سا سوال آپ کے تفویض کر رہا ہوں۔ جی الحمدللہ، یہ اللہ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگوں تک محبت کا پیغام پہنچا سکے، اور کافی حد تک الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں پچھلے سال ہی یا کچھ ماہ پہلے الحمدللہ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہم نے منعقد کی تھی کہ اتحاد علماء و مشائخ۔ اللہ کے کرم سے اس میں کافی علماء بھی موجود تھے، مشائخ زادگان بھی موجود تھے، مشائخ بھی موجود تھے، اور فارغین نظامیہ بھی تھے، کافی علماء تھے الحمدللہ۔ اور ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کو رکھا ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کی بنیاد پہ اتحاد ہو سکتا ہے، وہ رسول پاک کی غلامی، وہ ہے یا رسول اللہ، کہ رسول پاک کی غلامی کے اوپر ہم سب کو متحد ہونا ہے۔ دیکھیے فکری اور نظریاتی اختلاف تو ہمیشہ رہنے والے ہیں، لیکن نظریاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اتحاد کرنا، یہ کمال کی بات ہے۔ اور بات نکلی ہے تو میں آپ سے عرض کر دوں، یہ ایک بڑی تکلیف کی بات معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ ہر کوئی یہ بات ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ میرا باپ بڑا ہے اور تیرا باپ چھوٹا ہے، یا میرا دادا بڑا ہے اور تیرا دادا چھوٹا ہے، تو اس میں زندگی میں کبھی ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ دیکھیے وہ کیسا بھی ہو، جس کا بھی باپ ہو، جس کے بھی دادا ہو، یا جن کی بھی جو خدمات ہیں علمی طور پہ یا تصوف کے حوالے سے، وہ ان کے لیے سب کچھ ہے۔ تو اگر آپ کے آبا و اجداد بڑے ہیں تو بہت اچھی بات، وہ آپ کو مبارکباد ہو۔ کسی اور کے اگر باپ دادے بڑے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ان کے لیے مبارکبادی کی بات ہے۔ تو ہمیں تقابل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی جگہ بڑے ہیں، وہ اپنی جگہ بڑے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متحد کرے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ درد دل پیش کیا، بالخصوص مفکر اسلام حضرت زین الفقہا میرے ساتھ مفتی علامہ مستان علی قادری صاحب بھی میرے ہمراہ موجود تھے، ہم نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور آپ سے ہم نے عرض کیا کہ حضرت یہ حالات ہیں، یہ درد دل ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد کی کوئی پہل نکلے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پاشا میں آپ کے ساتھ ہوں، اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ فرمائیے کیا کیا جائے۔ میں نے کہا آپ نگرانی فرمائیے، یہ ہم اتحاد کانفرنس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں رہوں گا انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیے۔ تو یہ بزرگوں کی الحمدللہ نگرانی میں یہ کام ہوا، مشائخ نے بھی ساتھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ہمیں اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت بہت ممنون ہوں میں، حضرت نے قیمتی وقت عنایت فرمایا ہے۔ میں کیمرہ مین محمد متین انصاری کے ساتھ ایڈیٹر نیوز چینل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اجازت دیں۔